السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تیمم کا بیان۔ تیمم کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ، کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کریں، ٹھیک ہے۔ اگر پانی نہ ہو یا وضو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں کیا ہیں، یعنی قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں کیا ہیں؟ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے اگر وضو یا غسل کرتا ہے تو وہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ چاہے اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری کیا ہے، بڑھتی ہے، یا کسی مسلمان پرہیزگار قابل حکیم نے کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا تو تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی سے یا وضو یا غسل کرنے سے بیماری بڑھتی ہے یا کسی قابل حکیم نے کہا ہے تو اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ مسئلہ محض خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں، یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں۔ یا مان لیجئے کسی نے سوچا کہ میری بیماری بڑھ جائے گی وضو یا غسل کرنے سے، تو اس صورت میں تیمم کیا ہے، جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سوچنے سے اگر بڑھ رہا ہے، اگر کسی کافر نے یا فاسق نے یا معمولی طبیب نے کہہ دیا تب بھی اعتبار نہیں۔ اب بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے گرم پانی سے نقصان نہیں کر رہا ہے پانی اور ٹھنڈے پانی سے کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ گرم پانی سے وضو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر گرم پانی نہیں ہے تو آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نقصان نہیں کرتا تو ٹھنڈے وقت میں تیمم کریں، پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ اب جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کے اعادہ کی حاجت نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مان لیجئے وضو یا غسل کے لیے پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے تیمم کر لیا، تو جو بھی آپ نماز پڑھیں گے تیمم سے، ٹھیک ہے، تو نماز کو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کریں۔ مان لیجئے اگر کوئی سر سے پانی ڈالتا ہے تو کیا ہے، پانی نقصان کرتا ہے، کیا کرتا ہے، پانی نقصان کرتا ہے، تو کیا کرنا ہے اس صورت میں، گلے سے نہائیں اور پورے سر کا کیا کر لیں، مسح کر لیں۔ اس کے بعد اگر کسی خاص عضو میں پانی نقصان کرتا ہے اور باقی میں نہیں تو جس میں نقصان کرتا ہے اس پر مسح کریں اور باقی کو دھوئیں۔ تو جس بھی عضو میں، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو کیا کریں، اس کو چھوڑ کر باقی جگہ پہ کیا کر لیں، مسح کر لیں، ٹھیک ہے، یا دھو لیں اس کو۔ اگر کسی عضو پر مسح بھی نقصان کرتا ہے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کریں۔ اگر مان لیجئے کوئی عضو ہے اس پر کیا ہے نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر پانی ڈالیں گے اس کے اوپر تو وہ نقصان کرے گا، تو کیا کریں گے، اس پر آپ کپڑا باندھ لیں، پھر اس پر مسح کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر پانی موجود ہے، اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ کو تیمم کرنا ہوگا، اس کا طریقہ ہم ابھی بتائیں گے آپ کو۔ مسئلہ اگر کسی عضو پر مسح بھی نقصان کرتا ہے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کر لیں۔ اس کے بعد زخم کے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پٹی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے۔ کیا ہے، پٹی وغیرہ کھول کر کیا دھونا فرض ہے، جہاں پانی نقصان نہیں کرتا۔ ہاں، اگر پٹی کھولنے میں نقصان ہو تو پٹی پر مسح کریں۔ تو اگر دیکھیے اگر پٹی کھول کر اگر پانی سے مسح کرتے ہیں تو نقصان کرتا ہے تو کیا کریں، پٹی پر ہی مسح کر لیں۔ اب دوسری صورت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے۔ مان لیجئے
آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی دور دور تک نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیمم پھر اس صورت میں جائز ہے۔ کئی میلوں تک پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تو بیماری کی وجہ سے اور ایک پانی موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کو دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ اس کے بعد اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے، بلا تلاش کے تیمم جائز نہیں۔ مان لیجئے 1 میل کے اندر مان لیجئے آپ کو پانی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نے تیمم کیا تو تیمم جائز نہیں ہے، تیمم جائز نہیں ہے، تو آپ کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ بلا تلاش کیے تیمم کرے تو نماز کر کے اگر نماز پڑھ لی کسی نے اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، اور اگر نہ ملا تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور اس کے کیا کہتے ہیں اس کے بعد تلاش کرنے پر کیا ہو گیا؟ پانی مل گیا، تو وضو کر کے آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر سے بتا دیتا ہوں، کسی نے تیمم کرا اور بنا تلاش کے اس نے نماز پڑھ لیا، پھر اسے پانی مل گیا بعد میں، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی، اعادہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو نماز توڑ کر پانی مانگے، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے کسی کے پاس پانی دیکھا، ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ اگر آپ گمان کرتے ہیں کہ اگر مانگنے سے وہ شخص پانی دے دے گا تو نماز توڑ کر کیا ہے؟ پانی اس سے مانگیں۔ اب تیسری صورت یہ دیکھیں کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، قوی مطلب بہت مضبوط اندیشہ ہو، اور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو، کوئی مطلب سامان نہیں ہے جس سے مطلب سردی سے بچ سکے، ٹھیک ہے، تو تیمم جائز ہے۔ کس صورت میں بتایا؟ بہت زیادہ سردی ہو، ٹھیک ہے، یا نہانے سے مر جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر نہائے گا تو کیا ہو جائے؟ بیمار پڑ جائے گا یا مر جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، یا نقصان ہو جائے گا، بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو تیمم جائز ہے۔ اب چوتھی صورت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہو، ٹھیک ہے، دشمن کا کیا ہو؟ خوف ہو کہ اگر دیکھ لے گا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ یہ سنیے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کرا دے گا، یا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے جو بے آبروئی کرے گا، تو تیمم جائز ہے۔ لیکن دشمن کا خوف ہو یا قید کا خوف ہو، کوئی قید کر لے گا اس طرف جائیں گے، یا سانپ کاٹ لے گا، یا شیر ہو، تو ان صورتوں میں تو کیا ہے؟ آپ کو تیمم جائز ہے۔ یہ میں صورتیں وہ بتا رہا ہوں کہ کن صورتوں میں کیا ہے؟ تیمم جائز ہے۔ اب دیکھیں پانچویں کیا صورت ہے؟ یہ کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ اگر جنگل وغیرہ میں کیا ڈول نہیں ہے کنویں کا، تو اس میں کیا اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ اگر ڈول ہے، ڈول مل گیا تو آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ پیاس کا خوف ہو، یعنی پانی تو ہے لیکن اگر اس پانی کو وضو یا غسل میں خرچ کر دے گا تو یہ خود یا دوسرا مسلمان یا اس کا یا دوسرا مسلمان کا جانور، چاہے جانور ایسا کتا ہی کیوں نہ ہو جس کا پالنا جائز ہے، کیا ہے؟ پیاسا رہ جائے گا، یا یہ پیاس خواہ بھی موجود ہو یا آگے چل کر ہوگی کہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں، تو تیمم جائز ہے۔ مان لیجئے کیا بتایا اس میں کہ اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ کو پیاس بھی لگی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ وضو کر لیں گے تو آپ کا جو ساتھی ہے وہ پیاسا رہ جائے گا یا جانور پیاسا رہ جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو تیمم جائز ہے۔ مسئلہ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے۔ لیکن پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے تو کیا ہے؟ آپ کو تیمم جائز ہے، تیمم کرنا ہوگا۔ اگر آپ وضو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آٹا نہیں گوندھ سکتے، تو اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ شوربے کی ضرورت کے لیے تیمم جائز نہیں۔ مان لیجئے کسی شخص نے کیا ہے شوربے میں پانی بڑھانے کے لیے تیمم کیا، تو تیمم جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ دھیان رکھیں۔
صرف کس میں، آٹا گوندنے میں، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی مسلمان پیاسا رہ جائے گا، اگر میں وضو کرتا ہوں تو اس صورت میں تیمم جائز ہے، تھوڑا سا پانی ہے۔ بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہے کہ جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا نجاست دور کرے تو پانی سے نجاست دھوئے، اور پھر دھونے کے بعد کیا ہے، تیمم کرے، پاک کرنے سے پہلے تیمم نہ ہوگا۔ تو اگر کپڑے پر نجاست لگی ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنی نجاست ہے کہ کیا ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، تو آپ کو دھونا بھی ہے اور آپ کو غسل بھی کرنا ہے، تو آپ کو صرف کیا ہے، نجاست کو دور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، نجاست کو دور کرنا ہے صرف، اور کچھ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم کیا آپ نجاست کو دور کر لیں۔ پاک کرنے سے پہلے تیمم نہ ہوگا۔ اگر آپ نے پاک نہیں کیا ہے پانی تو تیمم کیا ہے، نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو کپڑا پاک کرنا پڑے گا جہاں جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کپڑا ناپاک ہے پہلے آپ نے تیمم کر لیا، پہلے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر پہلے کر لیا تو پھر کرے، پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب ساتویں صورت یہ ہے کہ یہ کہ پانی مہنگا ہو، یعنی وہاں جس بھاؤ بکتا ہے اس سے دونا دام مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے۔ مان لیجئے کہیں پانی بکتا ہے، ٹھیک ہے، مہنگا بکتا ہے، پیسوں میں بکتا ہے، تو ان صورتوں میں جیسے مان لیجئے کہیں اور زیادہ بک رہا ہے، جیسے 10 کی بوٹل جو ہے 50-60 روپے میں بک رہی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نا، وہاں پانی دور دور تک نہیں ہے، صرف بکتا ہے پانی وہاں پر، تو ان صورت میں آپ کو تیمم جائز ہے۔ اگر دام میں اتنا فرق نہ ہو، یعنی دونے سے کم میں ملے تو تیمم جائز ہے۔ مان لیجئے جو پیسے ہیں پانی کے بوٹل کے یا پانی کے، وہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ مہنگی نہیں ہے، تو تیمم پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے، آپ کو وضو یا غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی مول ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریت سے زیادہ دام نہیں ہو تو تیمم جائز ہے۔ کیا مطلب اس کا، کہیں پانی پیسوں میں ملتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پانی خرید سکے تو تیمم جائز ہے۔ 8ویں صورت کیا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز ہے۔ مان لیجئے کسی ریل میں، ٹھیک ہے، یا قافلے میں آپ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ پانی تلاش کرتے ہیں تو قافلہ کیا دور تک چلا جائے گا، یا آپ رہ جائیں گے، یا وہ غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں جو ہے آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی تو تیمم جائز ہے، خواہ یوں کہ امام پڑھ کے فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، تو دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گمان غالب ہے کہ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کی نماز کیا ہے، چھوٹ جائے گی، عید کی نماز چھوٹ جائے گی، یا امام نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا، یا زوال کا وقت ہو جائے گا، تو ان صورتوں میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا چاشت کی نماز کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر یہ گمان ہو کہ وضو یا غسل کرے گا تو چاشت کا وقت چلا جائے گا یا مغرب یا ظہر یا عشاء، تو ان صورتوں میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آدمی میت کا ولی نہ ہو اور ڈر ہو کہ وضو کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گی تو تیمم جائز ہے۔ اگر یہ گمان ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو نماز جنازہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو ان صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے، مسجد میں سو گیا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، دیر کرنا حرام ہے۔ کیا مطلب، مسجد میں سویا تھا اور غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ان صورت میں کیا ہے، آپ کو تیمم کرنا ہے اور فوراً وہاں سے نکل کر غسل کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، بیٹھے نہیں رہنا ہے، زیادہ دیر کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں۔ کس کے لیے، قرآن مجید چھونے کے لیے،
تیمم جائز، قرآن مجید چھونے کے لیے آپ کو تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، صرف نماز کے لیے اور سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، جبکہ پانی پر قدرت ہو. کس پر؟ اگر پانی پر قدرت ہے، پانی ہے تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. آپ کو تیمم نہیں کرنا ہے، وضو یا وضو کرنا پڑے گا آپ کو جب پانی موجود ہے وہاں پر. مسئلہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو ان صورتوں میں کیا ہے آپ کو، یعنی فرض کی تکبیر تحریمہ کا وقت بھی نہ ملے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اب دیکھیے اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے. مان لیجئے تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہے نماز کی، اللہ اکبر جیسے امام صاحب بولتے ہیں وہ چھوٹ جاتا ہے، تو آپ کو تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائیں. بعد میں اس کا اعادہ کرنا لازم ہے، یعنی آپ کو دہرانا ضروری ہے. عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے. اگر پانی پر قادر نہیں ہے تو کیا کریں؟ تیمم کرے. اگر فراغت حاصل ہو گئی ہے، اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور نہانے کی ضرورت ہے، تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کریں. دیکھیں غسل کے لیے اور وضو کے لیے، دونوں کے لیے آپ کو تیمم سیم رہے گا. آپ کا کیا رہے گا؟ تیمم سیم رہے گا، غسل کے لیے یا وضو کے لیے، دونوں کے لیے. تو اگر آپ کے پاس پانی ہے اور صرف آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ وضو، غسل نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف وضو کرنا ہے اور غسل کے لیے آپ کو تیمم کرنا ہوگا. اب اور نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضو کر لینا ہے اور غسل کے لیے آپ کو تیمم کرنا ہے. دیکھیں تیمم دونوں کے لیے سیم ہے، غسل کے لیے بھی سیم ہے اور وضو کے لیے بھی سیم ہے. اب تیمم کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ سن لیں. تیمم کی نیت کرنی ہے آپ کو، بسم اللہ کہہ کر جو ہے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو، دونوں ہاتھ مار کر کیا ہے الٹ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو زیادہ تر آپ مسجد میں جہاں گرد ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ہاتھ مارنا ہے زمین پر دونوں. اس کے بعد اگر زیادہ لگ گئی ہو تو ہاتھ جھاڑ لینا ہے آپ کو. اس سے سارے منہ کا مسح کریں، یعنی منہ پر ہاتھ پھیریں جس طریقے سے وضو میں پھیرتے ہیں. بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ کو ہاتھ پھیرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن یہ بات دھیان رکھیں کہ آواز نہ آئے جب آپ ہاتھ کو پیٹیں، ٹھیک ہے، تالی بجائیں، تالی کی آواز نہیں آنی چاہیے. پھر دوسری مرتبہ آپ کو یوں ہی ہاتھ مارنے ہیں اور ناخنوں سے لے کر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا تیمم ہو گیا. تیمم میں کیا سر کا اور پیر پر مسح نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. تیمم میں جو ہے آپ کو سر کا مسح نہیں کیا جاتا، پیر کا مسح نہیں کیا جاتا. اس کے بعد تیمم میں جو ہے صرف 3 باتیں فرض ہیں. کون کون سی باتیں فرض ہیں؟ اور 3 باتیں فرض ہیں، باقی سنت ہے. پہلا فرض یہ ہے کہ نیت آپ کو کرنی ہے، یعنی آپ کو غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا ہے کہ میں نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا، آپ کو پہلے نیت کرنی ہوگی ہاتھ مارنے سے پہلے زمین پر. اس کے بعد دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا کیا بہتر ہے. مثلا یوں کہیں کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی بے وضوئی کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اور بسم اللہ کہہ کے آپ کو مٹی پر ہاتھ مارنا ہے. کیسے نیت کرنی ہے؟ بے غسلی بے وضوئی کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں. صرف تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، چھو نہیں سکتے. آپ کو وضو یا غسل کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے سارے منہ پر آپ کو ہاتھ پھیرنا ہے، جیسے میں نے بتایا بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، جس طریقے سے آپ وضو میں کرتے ہیں سارے منہ پر آپ کو ہاتھ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے. بال برابر، کوئی جگہ آپ کو باقی نہیں رہنی ہے. تو اگر رہ گئی تو تیمم آپ کا نہیں ہوگا. تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کا کہنیوں سمیت آپ کو مسح کرنا ہے، اور ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئے تو تیمم آپ کا نہ ہوگا. اب داڑھی، مونچھ اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے تیمم کے کیس میں، اور منہ کے یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں
ہے لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا. آپ منہ کے اندر تیمم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, صرف باہر. کلی دیکھیے, کلی نہیں کر سکتے. ناک میں پانی ڈالتے ہیں وضو میں, اس تیمم میں نہیں کر سکتے. اس کے بعد البتہ دونوں ہونٹ پر جتنا منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے مسح کرنا ہے. جتنا منہ کھلا رہتا ہے ہونٹ بند کرنے پر, اس کا آپ کو مسح کرنا ہے جس طریقے سے آپ وضو میں کرتے ہیں. اب ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے. اس کے بعد اس کی صورت یہ ہے کہ انگوٹھے سے انگوٹھا ٹکرائے. اس طریقے سے آپ کو ٹکرانا ہے انگوٹھے سے انگوٹھا, اس طریقے سے ہے نا, دونوں انگوٹھے. اور زائد گرد جھڑ جائے گی, ٹھیک ہے. زائد جو زیادہ گرد لگ گئی ہے وہ تو جھڑ جائے گی. اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچی تو خلال کرنا فرض ہے. جس طریقے سے آپ وضو میں کرتے ہیں خلال, اس طریقے سے آپ کو خلال کرنا ہوگا, کرنا فرض ہے, نہیں تو سنت. اور اسی طرح داڑھی میں بھی آپ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے, خلال کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے وضو میں آپ کرتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, اگر ایک ہی تیمم میں وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی, جب بھی کافی ہے, دونوں کا ہو جائے گا. اگر آپ نے ایک ہی تیمم میں دونوں کی نیت کر لی, یعنی میں بے غسلی بے وضوئی دور کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں, نماز جائز ہونے کے لیے, تو دونوں کا تیمم ہو جائے گا. الگ الگ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تیمم جو دونوں کا ایک ہی طرح ہوگا. اب میں اس میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں, یعنی کن کن چیزوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے نہیں. تو تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو. جو چیز زمین سے اسی سے تیمم ہو سکتا ہے. جو چیز زمین کے جنس سے نہیں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. جیسے جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے, نہ پگھلتی ہے, نہ نرم ہوتی ہے, وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے. ٹھیک, کیا مطلب, جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہیں ہوتی ہے تو وہ زمین کے جنس نہیں. جنس سے مراد جو چیز جل کے راکھ ہو جائے, اس سے تیمم جائز ہے. لہٰذا مٹی, گرد, ریتا, بالو, چونا, سرما, ہڑتال, گندک اور مردہ سنگھ اور پتھر ہو گیا, اور فیروز, عقیق اور زمد وغیر, جواہر, ان چیزوں سے جو ہے تیمم جائز ہے, اگرچہ ان پر غبار نہ ہو. ان سے کیا تیمم جائز ہے, ان پہ کیا ہے, غبار نہ ہو. اب اگلا مسئلہ سن لیجئے. جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے, یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو, یعنی کوئی جانور ٹوائلٹ وغیرہ کر دے اس مٹی پر, اس سے آپ تیمم نہیں کر سکتے چاہے, ٹھیک ہے. یا اس پہ اثر نہ ہو, یا یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو, اس پھر کر سکتے ہیں. اگر سوکھنے پر اگر اس کا اثر چلا گیا ہو, اگر اثر باقی ہے تو آپ اس پر اس سے تیمم جو ہے نہیں کر سکتے. جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہوگا. مان لیجئے کسی جانور نے ٹوائلٹ وغیرہ کر دیا اور اس پر سوکھ گیا اور دکھ رہا ہے, تو آپ اس سے تیمم نہیں کر سکتے. اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو, البتہ نماز اس پر پڑھ سکتا ہے لیکن تیمم نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ وہم کی کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے, اس کا اعتبار نہیں. اس نے سوچا کہ کبھی تو ہوئی ہوگی تو اس لیے میں یہاں سے نہیں کر سکتا, تو اس کا اعتبار نہیں. راکھ سے تیمم جائز نہیں, راکھ سے تیمم جائز نہیں. مسئلہ, اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے, نہیں تو نہیں. مان لیجئے خاک ہے, مٹی ہے, اس میں راکھ مل گئی لیکن مٹی جو ہے زیادہ ہے خاک سے, ٹھیک ہے. خاک یعنی مٹی, خاک میں اگر یہ راکھ مل گئی اور راکھ کم ہے خاک سے تو اس سے تیمم جائز ہے. بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے, بھیگی سے اور اچھا ہو جائے گا. جبکہ مٹی غالب ہو, یعنی مٹی زیادہ ہو, پانی زیادہ نہ ہو, پھر تو آپ پانی سے کر لیں اگر پانی زیادہ ہے تو, ٹھیک ہے. مسئلہ, اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جاتا ہے, اس پر تیمم جائز ہے. کسی کپڑے پر اتنی گرد غبار ہے کہ آپ اس پر ہاتھ مارتے ہیں تو ہاتھ آپ کے چھپ جاتے ہیں کپڑے وغیرہ پر, اس سے گرد نکلتی ہے تو اس سے تیمم جائز ہے. بہتر کیا ہے آپ کو تیمم کا تیمم
آپ کو مسجد میں کرنا ہے جہاں پر گرد زیادہ ہو، کیونکہ مسجد کی جو گرد ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ مسئلہ اور گچ کی دیوار پر تیمم جائز ہے، بہار شریف میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے، جو پکی اینٹیں آج کل ملتی ہیں ہمارے گھروں کے لیے، اس سے آپ تیمم جائز ہے اس سے۔ مسئلہ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے تو اس سے تیمم جائز ہے، یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے اس سے بھی جو ہے آپ کو تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر راکھ ہو جائے یہ چیزیں تو آپ اس سے کیا ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے تیمم توڑنے والی چیزیں بس یہ تھوڑا سا بچا ہے، اس کو میں آپ کو بتا دوں، اس کو سن لیجئے۔ تیمم توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگر ان کے علاوہ پانی پر قدرت ہے تب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پانی پر قدرت ہے پھر بھی آپ تیمم کر رہے ہیں تو آپ کو تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کب ہوتا ہے؟ جب پانی دور دور تک نہ ہو یا پانی سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ان صورتوں میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ مسئلہ، اب اگلا مسئلہ دیکھ لیجیے، کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تیمم ٹوٹ گیا۔ اگر پانی 1 میل کے اندر مل گیا یا ہے اور آپ نے ڈھونڈا نہیں تو آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ پانی تک پہنچنا ضروری نہیں، البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹے گا۔ اگر سونے کی حالت میں اگر پانی سے گزرا تو تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جاگا ہوا تھا اور پانی دیکھ لیا تو تیمم ٹوٹ گیا۔ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہا۔ اگر کوئی مریض ہے اور وہ اچھا ہو گیا اور پانی پر قدرت ہے اور پانی سے وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، تو اس کا جو ہے تیمم جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اب تندرست ہو گیا تو وضو نقصان نہ کرے گا۔ اگر تندرست ہو گیا یا پانی مل گیا اور غسل سے ضرور ہوگا تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہے گا۔ مان لیجئے غسل کے حق میں غسل نہیں کر سکتا، یعنی غسل کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، وضو کرے گا تو بیمار نہیں ہوگا، تو وضو کے حق میں تیمم جاتا رہے گا، صرف غسل ہی ساقط ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو ڈیٹیل میں نے بتائیں، کیا کیا میں نے بتایا، تیمم کا طریقہ، تیمم کو توڑنے والی چیزیں بتائیں، اور تیمم کن کن صورتوں میں ہوتا ہے۔ میں ایک بار اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، یعنی اگر پانی دور دور تک نہیں ہے تو آپ یا بیماری کا بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ان صورتوں میں تیمم کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی 1 میل کے اندر ہے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ تندرست ہو گئے اور آپ نے تیمم کر رکھا ہے تو آپ کا تیمم جاتا رہے گا۔ اور اگر غسل کے حق میں تیمم کیا ہے اور غسل کرنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے یا بیمار ہو جائے گا، وضو کے حق میں نہیں ہو رہا ہے، وضو کرنے سے بیمار نہیں پڑے گا، تو ان صورتوں میں جو ہے آپ کو وضو کے حق میں تیمم ٹوٹ جائے گا، صرف غسل کا رہے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے خف یعنی موزے پر مسح کرنے کا طریقہ ہم بتائیں گے ڈیٹیل میں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ السلام علیکم۔